بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد استقبال رمضان اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور نیکیوں کی بہار، اور اس بہار کے موسم میں کس طرح سے فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں، بڑی چند ایک اہم باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں آپ کے ساتھ سمیٹنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے قیام کیا رمضان کریم میں اور اپنا محاسبہ کیا، اللہ تعالیٰ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گناہوں میں سے جو پچھلے گناہ ہیں اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ پہلی قوموں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایک تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور دوسرا لوگ اپنے گھروں میں ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ حقدار ہیں لیکن ان تک پہنچ نہیں پا رہے لوگ۔ تو رمضان میں کم از کم اپنے ارد گرد ہر شخص کم از کم 5 گھروں کی ذمہ داری لے، 5 ان غرباء کی ذمہ داری لے کہ جن کے گھر آپ افطاری کا سامان ضرور پہنچائیں گے، جو آپ نے بنایا ہے، جو آپ کے پاس آپ صاحب استطاعت ہیں۔ 5 نہیں تو کم از کم 2 گھروں کی ذمہ داری اپنے اوپر ضرور لیں۔ سحری میں اور افطاری میں جو بھی آپ بنائیں اسے اپنے احباب تک ضرور پہنچائیں، اپنے اگر رشتہ دار ہیں تو ان تک ضرور پہنچائیں، اور اگر رشتہ دار نہیں ہیں تو اپنے ہمسایوں تک ضرور پہنچائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ پانی کچھ زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ ہمارا ہمسایہ بھی اس کھانے سے کھانا کھا سکے۔ تو سبحان اللہ العظیم، آداب معاشرت یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے ہم سب کی۔ اور پھر رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو، ہماری سب کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ڈبل اور زیادہ کر کے ہم تک پہنچاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے اس کی برکتیں آپ اپنے جو ہے زندگی میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اور پھر دوسری بڑی اہم بات وہ یہ کہ رمضان المبارک یہ اپنے آپ کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بخشوا نہ سکا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ رمضان المبارک یہ عام مہینوں جیسا مہینہ نہیں ہے، یہ حرمت کے مہینوں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے رحم کے رشتے جو آپ کے ٹوٹ چکے ہیں آپ ان سے تعلق بحال کریں۔ رمضان المبارک میں اپنے ان خاندان کے اور غیر خاندان کے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے دوست احباب بھی ہیں اور کبھی کسی وجہ سے آپ سے ناراض ہو گئے، آپ ان کو منانے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک بہت ہی قیمتی مہینہ ہے جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 1 روپے کے بدلے آپ کو 70 روپے اگر ملے، یعنی 1 نیکی کے بدلے آپ کو 70 نیکیاں ملے، تو کیا آپ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے یعنی سحر و افطار، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے کسی کی افطاری کروائی ہے تو اس کے لیے بھی ویسا ہی اجر ہے جیسا آپ افطاری یعنی جیسا اس شخص نے افطاری کی ہے۔ تو انشاءاللہ روزہ رکھوائیں بھی، افطاریاں بھی کروائیں، لوگوں کو اپنے گھروں میں دعوت بھی دیں، لوگ آئیں آپ کے پاس، آپ ان کے پاس جائیں۔ جو آداب معاشرت ہے اس کا اہتمام جو ہے وہ لازمی کریں۔ اور بہت اہم بات کہ اللہ کے لیے جو آپ کے رشتہ دار
رحم کے رشتے آپ سے ٹوٹ چکے ہیں، اس رمضان میں اللہ سے وعدہ کریں کہ یا رب ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو منا لیں۔ یا رب اگر ان کے دلوں میں کوئی سختی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی سختیوں کو ہمارے لیے نرم کر دے، ورنہ آپ کے رمضان کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کے رمضان کے اور عبادات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کی عبادات کو آپ کے منہ پر دے مارا جائے گا اور آپ کی عبادات کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ رب کی مخلوق ناراض ہو اور آپ رب کو راضی کرنے لگ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو اور آپ اللہ کے بندوں کو اپنی جسم اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے آپ تکلیف دے رہے ہو، یہ ایک مسلمان کا اخلاقی طرز عمل نہیں ہے۔ اور پھر غیبت اور چغلی یہ رمضان میں بند کر دیں، بلاک کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا خاموش ہو جاؤ یا اچھی بات کرو۔ تو غیبت اور چغلی سے باز آ جائیں، لوگوں کو آپس میں ملائیں، لوگوں کے ساتھ اخلاقی اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے آپ ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے اجر کو ضائع نہ کرے، اللہ کریم ہمارے اجر کو ضائع نہ کرے، یہ ہمارے اجر ضائع نہیں ہونے چاہیے، اللہ ان کو قبول کرے، یہ ہمارے جو اعمال صالحہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔